یاسر بڑی اچھی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ گئیں، جا کر انہوں نے وہاں پہ عام لوگوں سے ملیں اور انہیں پتہ چلا کہ یہاں پر اس ہسپتال میں جو لاہور کے دل میں ایک ہسپتال ہے، میو ہاسپٹل، چھوٹا ہسپتال نہیں ہے، وہاں پر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کو سہولیات نہیں مل رہی، لوگ شکایات کر رہے ہیں، اور موقع پر انہوں نے ایم ایس جو ہے اسے معطل کر دیا اور یہ بھی کہا کہ ابھی شکر کرو میں نے معطل کیا، گرفتار نہیں کروائے۔ لیکن میں گزارش کروں گا اپنے وزیر اعلیٰ صاحبہ سے کہ ایک نظر اگر آپ اسی وقت پاک پنجاب کا ڈیالوجی اس کی طرف بھی چلی جاتی، اگر آپ گنگا رام ہسپتال میں بھی چلی جاتی، اگر آپ سروس ہسپتال میں بھی چلی جاتی، اور اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کے نام پر بنے ہوئے ہسپتال کوٹ خواجہ سعید ہسپتال میں بھی چلی جاتی، تو پھر آپ کو یہ نظر آتا کہ جناب کس ہسپتال کے کس ایم ایس کو معطل کرنا ہے اور کس کو گرفتار کروانا ہے۔ بہت اچھا اقدام ہے، میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ اس پر فوری ایکشن ہوا، فوری میٹنگ ہوئی، بہت اچھی بات ہے، میں بالکل اسے اپریشیٹ کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ آپ کے اس اقدام کو، لیکن یہ میو ہسپتال تک نہیں ہونا چاہیے۔ کارڈیالوجی جا کر تو دیکھیں، فرش پر لوگ لیٹے ہوئے ہیں، کوٹ خواجہ سعید ہسپتال جا کر دیکھیں وہاں پر کس بندے نے کیا کیا ہے۔ ہسپتال کی میڈیسن پائٹ سٹوروں میں بک رہی ہے، میاں نواز شریف ہسپتال کوٹ خواجہ سعید مٹھا ہسپتال جا کر دیکھیں، باغ منشی لدہ باغ منشی ہسپتال جا کر دیکھیں، جہاں پر حکومت سے زیادہ پاورفل وہاں کا مافیا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے تو جا کر پھر باقی سرکاری اسپتالوں میں بھی دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے جانے سے یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایک سوال ہے، کیا آپ اکیلی وزیر اعلیٰ جائیں گی ہر جگہ؟ کیا وہ سرکاری مافیا، کیا وہ سرکاری افسران، کیا وہ سرکاری بیوروکریسی جن کو آپ نے ذمہ داری دی ہے، جو ذمہ دار ہیں، جو بہترین گاڑی استعمال کرتے ہیں، بہترین تنخواہ لیتے ہیں، بہترین سہولیات لیتے ہیں، ان کو یہ بات کیوں نہیں پتا تھی؟ کیا ان کی آنکھیں بند تھی؟ کیا ان کے کان بند تھے؟ کیا ان کو خبر پہنچانے والے سب اچھے کی خبر پہنچا رہے تھے؟ کیا وہ اپنے بہترین دفاتر سے باہر نہیں نکلتے تھے؟ یا سر بات تو یہ ہے نا، یہ تو وزیر اعلیٰ کا کام نہیں تھا نا، انہوں نے کر دیا۔ جن کا کام ہے انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ابھی آپ نے بڑا ایک ذکر کر دیا اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کوئی پگ ہوتی تو آپ کے سر پہ رکھتا۔ آپ نے کہا جناب پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی باہر نکلیں، وہ نکلتی ہیں، اچھا روزانہ نکلتی ہیں اپنی دیہڑی کے لیے، اللہ بلا کرے۔ وہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں آپ کا کیا خیال ہے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے؟ پرائس کنٹرول کمیٹیاں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس لیے کہ جناب پاکستان کے اندر عام شہری کو بالکل مناسب ریٹ پہ ہر چیز ملے، اس لیے کہ ریٹ لسٹ کے مطابق سامان بکے، اس لیے کہ عام افراد کو سستی سبزی، سستا پھل، سستی اشیاء ملے؟ نہیں، کیا کر رہے ہیں وہ؟ اس لیے ہے کہ ان کے گھر میں ہر چیز مفت جائے، وہ اس لیے ہے کہ ان کی جیب 24 گھنٹے گرم رہے، کوئلے سے نہیں، نوٹوں سے۔ وہ اس لیے ہے کہ ان کے منہ کو وہ خون لگا ہوا ہے جو غریب کا خون ہے، وہ خون ہے جو مہنگائی کا خون ہے، وہ خون اس کے منہ کو لگا ہوا ہے جس خون کو جب تک وہ پی نہ لے، جس خون کو جب تک چکھ نہ لے، جس خون کی بوتل پوری اندر نہ پھینک لیں، اس وقت تک انہیں چین نہیں آتا۔ مجھے بتا دیجئے گا نا، جب یہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں ایکٹیو ہو جائیں گی، جب ان پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو اگر اسی طرح پرائس کنٹرول کمیٹیاں نکل آئیں، اگر اسی طرح ہسپتالوں میں سرکاری عملہ نکل آئے، اگر اسی طرح صفائی والے صفائی کے لیے نکل آئے، ستھرائی والے ستھرائی کے لیے نکل آئے، پولیس ناکوں پر پولیس ملزموں کو پکڑنے کے لیے نکل آئے،
اسی طرح عام شہری ٹیکس دینے کے لیے نکل آئے، اسی طرح دودھ فروش اصل دودھ بیچنے کے لیے نکل آئے، گوشت والا قصاب اصلی گوشت بیچنے کے لیے نکل آئے، اسی طرح یہاں پہ عام وکیل سے لے کر تگڑا وکیل سب انصاف کے لیے نکل آئے۔ اور اسی طرح اگر عدالتوں میں طریقوں کی بجائے انصاف ملنا شروع ہو جائے تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی کسی کو برا نہیں کہے گا۔ اسی طرح اگر پٹواری جو ہے نا وہ پٹواری بن کر اپنے فرائض سر انجام دے، اگر عدالتوں کے اندر ریڈر کی بجائے ججز فیصلے دینا ججز تاریخیں دینی شروع کرے، سننا شروع کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پہ کس کس کو آپ کرائیں گے؟ نکل جاؤ جی وہ پرائس کنٹرول کمیٹی، آفرین ہے یار، کیا پرائس کنٹرول کمیٹی؟ مجھے بتائیں آج چھٹا روزہ صبح شروع ہو جانا ہے جی، کوئی چیز سستی وہ تو ہوئی ہے؟ جاتا ہے سر۔ کل آپ بڑے پروگرام میں کہہ رہے تھے کچنار گوشت کھانا ہے، اور گوشت کہاں سے کھائیں گے مجھے سمجھا دو نا۔ کچنار کہاں سے کھائیں گے آپ سمجھا دیں۔ اور چلو کچنار تو ہو ہی جائے گی نا تھوڑی بہت، گوشت کہاں سے کھائیں گے؟ خدا کی قسم نہیں ہے کسی میں ہمت۔ کئی شہروں میں چکن 900 روپے کلو تک چلا گیا ہے، کہاں پرائس کنٹرول کمیٹی؟ اسی شہر کے اندر چکن کا ریٹ کیا ہے؟ کہاں ہے پرائس کنٹرول کمیٹی؟ اسی شہر کے اندر باقی اشیاء کا ریٹ کیا ہے؟ کہاں ہے پرائس کنٹرول کمیٹی؟ کیا اس پر بھی وزیر اعلیٰ جائے؟ کیا اس پر بھی وزراء جائے؟ کیا اس پر بھی مشیر جائے؟ بادشاہ لوگوں والی بات کرتے ہیں جی، وہ ایک نکل آئے سارے پرائس کنٹرول کمیٹیاں، اور نکلی ہوئی ہیں کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں رزق حلال کھاتے ہوئے رزق حلال کا کام کریں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں نکل کر عوام کو ریلیف دلائیں۔ میں اس دن دیکھوں گا جس دن ایک آرتی ایک منڈی میں مہنگا سودا بیچنے والا دکاندار، سڑک پر ریڑھی پر مہنگی چیز بیچنے والا دکاندار، ایک سڑک پر سجائی ہوئی ریڑھی، جرمانہ نہیں، حوالات کے اندر ہوگا، اور مجسٹریٹ کو یہ ایک قانون پاس کرا کر دیا جائے گا کہ ان کی 3 ماہ ضمانت کم از کم نہ ہو۔ میں اس دن دیکھوں گا جب آپ جس سٹور سے حکمران بڑے چیزیں خریدتے ہیں اس سٹور کے مالک کو بھی پکڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس پاکستان کے اندر 300 سے زائد ایسے سٹور ہیں جن کا ریٹ یا جہاں پر آج تک سرکاری ریٹ لسٹ نہیں ہے، جہاں پہ آج تک ریٹ نہیں پڑی۔ ریٹ اس لیے نہیں پڑنے کہ وہیں سے تو ریٹ پڑنے والوں کے گھروں میں سب کچھ جاتا ہے، ریٹ ڈالنے والے وہیں سے تو شاپنگ کرتے ہیں، تو وہیں پر تو کہا جاتا ہے کہ صاحب آئے ہیں، صاحب کو جو پسند ہو صاحب کو وہ دے دیں، صاحب کو ناراض نہیں کرنا، صاحب خوش جانے چاہیے، صاحب کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ وہاں پر صاحب سب کچھ صاحب کے لیے ہے، نہیں کچھ ہے تو اس ملک کے عام آدمی کے لیے نہیں ہے، نہیں کچھ ہے۔ مجھے آج بتا دیں، اگر میو ہسپتال میں غلط ہو رہا تھا، میں مان رہا ہوں غلط ہو رہا، اس کی سزا معطل کرنا ہے، کٹہرے میں لانا، کون لائے گا؟ اس ایم ایس کو لگوانے والا کون ہوگا؟ کٹہرے میں لانے والا کون ہوگا؟ میں لاہور کے 20 ایم ایس گنا سکتا ہوں کہ جن پر کرپشن کے کیسز ہیں لگے ہوئے ہیں، ان کو لگانے والا کون ہے؟ جس دن کہیں گے ریڈ لسٹ آگے رکھ دوں گا،